بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندن۔ آج سب جانتے ہیں کہ عمران خان کی سالگرہ کا دن ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا حق ہے کہ وہ اپنے لیڈر کی سالگرہ کا دن منائیں جس جوش و جذبے کے ساتھ منانا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان میں فی الحال عمران خان کی سالگرہ تو منانا دور کی بات ہے، عمران خان کا نام لینا، عمران خان کا پارٹی کا جھنڈا لہرانا یا نعرہ لگانا یہ پاکستان میں سب سے بڑا جرم ہے۔ پوچھا جائے گا کس قانون کے تحت جرم ہے تو کہا جائے گا آئین آپ کو آزادی اظہار رائے دیتا ہے، لیکن چونکہ پاکستان میں آئین سے زیادہ طاقت اور طاقت والوں کا حکم زیادہ ضروری ہے، اور جس نہج پہ ہم پہنچے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ اگر آئین کے اوپر چلتے تو آج ہم بھی کم از کم انڈیا کے برابر تو نہ ہوتے، اس کے قریب تو ہوتے، آج افغانستان کے پلڑے میں دنیا ہمیں نہ ڈال رہی ہوتی۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے۔ اصل میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج عمران خان کی جیسے ہی سالگرہ والا معاملہ ہوا تو ایک تو عمران خان کی رہائش گاہ کے اوپر قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، تاکہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہمارے ہاں یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، یہ ہمارے روایتی گھروں کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ ایک عمران خان کے اپنے گھر کے اندر تھا، زمان پاک کے اندر، جہاں پہ ان کے بہنوئی جو ہیں جو عظمیٰ خان کے شوہر ہیں وہ ہم نے دیکھے کہ وہ اس کے لیے آئے۔ اس سے ہٹ کے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، بالخصوص جو خواتین کارکنان ہیں، انہوں نے بھی قرآن خوانی کا ایک وہاں پہ انتظام کر رکھا تھا، بالخصوص جو پیچھے پارک ہے عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر کی بیک سائڈ کے اوپر، تو وہاں پہ بھی تو آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ پولیس جو ہے ایک بہت بڑی تعداد کے اندر وہاں پہ آلریڈی پہنچ چکی تھی، اور کارکنوں والی بات بعد میں بتاتا ہوں، ایون صحافیوں کے کیمرے بند کروائے گئے۔ ایک پولیس والا ان سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے اس کو ایشو بنانا ہے تو آئی ایم ریڈی ٹو فیس دا ایشو، یعنی آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو پتا ہے کب یہ ہوتا ہے؟ جب آپ کو کسی طاقت والے کی تھپکی ہو، جب آپ کو کسی کی آشیرواد ہو کہ جاؤ بھائی کرو، دیکھ لیں گے عدالت کو بھی، دیکھ لیں گے میڈیا کو بھی، دیکھ لیں گے فلاں کو بھی، تو پھر آپ کو کسی کا کوئی وہ کہتے ہیں بھار نہیں ہوتا پنجابی میں، کہ آپ کو کسی کا ڈر یا خوف نہیں ہوتا۔ بالکل وہی کیفیت وہاں پہ قیدیوں والی گاڑیاں لگائی گئی، حالانکہ تحریک انصاف نے زمان پاک کی کوئی کال آج نہیں دے رکھی، وہاں پہ باقاعدہ قیدیوں والی گاڑیاں لگا کے لوگوں کو روکا گیا ہے قرآن خوانی سے۔ اور آپ وجہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہمارے دوست ہیں ہم نیوز سے وابستہ شاکر آوان صاحب کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی نون لیگ کو شاہدرہ میں مکمل سیاسی جلسہ کرنے کی اجازت ہے۔ شہباز شریف کل جگہ جگہ خطاب کرتے پھر رہے تھے، آج زمان پاک قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا تو پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی کہ شہر میں دفعہ 144 نافذ ہے، یعنی زمان پاک میں عمران خان کی رہائش گاہ کے اوپر قرآن خوانی جو ہونی تھی اس کو لے کے دفعہ 144 ہے، اور آپ وہاں پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے۔ اور صرف یہ نہیں ہے، پھر پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے بھی اس کو ویریفائی کیا گیا، لکھا گیا کہ چیئرمین عمران خان کی سالگرہ کے موقع پر زمان پاک میں ان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں اور قرآن خوانی کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن زمان پاک میں قرآن خوانی کو روکنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری قیدیوں کی وین سمیت پہنچ چکی ہے۔ پارٹی کا جیل روڈ آفس بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ آخر اتنا خوف کیوں ہے؟ یعنی پارٹی کا جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم جیل روڈ کے اوپر کیک کاٹیں گے، اس کو بھی سیل کر دیا گیا، اور اس کے بعد زمان پاک قرآن خوانی سے بھی ان کو ڈر لگتا ہے، اور پنجاب پولیس کے جو شیر جوان ہیں ان کو تعینات کیا گیا۔ یہ پنجاب پولیس کے شیر جوان نون لیگ کو روکنے کی ہمت کیوں نہیں کرتے؟ وہاں جرت کیوں نہیں کرتے؟ یا ان کو صرف دفعہ 144 پاکستان تحریک انصاف کی باری یاد آتی ہے؟ یہ بڑا ہی ایک اہم نقطہ ہے۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں، یہ قسمت کی بات ہے کہ کوئی اپنے گھر میں نہیں ہے، لوگ اس کے لیے قرآن خوانی کرنے کے لیے اس کے گھر کے سامنے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور کوئی لوگوں میں جاتا ہے اور اس کی گاڑی روک کے کیا کچھ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو صبح سویرے شہباز شریف والی ویڈیو کے اوپر تفصیل سے بتا دیا تھا، اور میں نے آپ کو ورین یہ بتایا تھا کہ کل جو کچھ واقعہ ہوا مسلم لیگ نون کی طرف سے، جو میں نے اپنے سورسز سے چیک کیا تو انہوں نے بتایا جی ہمارے کارکنان تھے۔ آج شہباز شریف نے ویڈیو والے واقعے کی بھی تصدیق کر دی ہے، اور جو میں نے آپ کو خبر دی تھی اس کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ کیسے؟ شہباز شریف نے ٹویٹ کیا
اور اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ کل میں نے اپنے قومی اسمبلی کے حلقے سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا. اس کیمپین کا مقصد صرف ایجنڈا عوام کے سامنے رکھنا ہی نہیں بلکہ ان کی باتیں اور تجاویز سن کر ان سے سیکھنا اور مسائل کا حل تلاش کرنا بھی ہے. کل میرے حلقے سے کچھ لوگوں نے میری گاڑی روک کر اپنے مسائل بیان کیے. آج میں نے ان کے نمائندوں کو مدعو کیا, ان کے علاقے کے مسئلے کو سنا اور اس کے حل کی یقین دہانی کروائی. اب مجھے یہ بتائیے, ایک میں نے آپ کو بتایا تھا ویڈیو درست ہے, خبر درست نکلی. دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ ہمارے ہی کارکن ووٹر تھے, وہ بھی شہباز شریف نے. تو میں نے صبح سویرے آپ کو یہ کہانی ساری ڈھونڈ کے, کیونکہ صبح اٹھ کے میں نے آج چونکہ کل یہ معاملہ اس وقت ہائی لائٹ نہیں ہوا تھا, تو میں نے صبح فون ہی سارے کھڑکائے, چیک کیے کہاں سے سورسز میرے تھے, تو انہوں نے مجھے اس حوالے سے جو کیا میں نے وہ آپ کے سامنے رکھا, اور اللہ کا کرم ہے کہ وہ درست ثابت ہوا اور شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے ہو بہو وہ بات جو ہے آپ کے سامنے ویریفائی کر دی. اب ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک جانب تو ہو گیا معاملہ یہ, دوسری جانب عمران خان تو وہاں پہ ہیں, اور عمران خان کو اب چونکہ سائفر کے اندر سزا سنائی جانی ہے, نصرت جاوید صاحب کے مطابق 1-1.5 مہینے کے اندر بڑی جلدی کے ساتھ عمران خان کو سائفر کے اندر سزا سنائی جائے گی. کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی اگر ٹیکسٹائل کی برآمدات 12ویں مہینے میں بھی ان میں کمی ہوئی ہے, کوئی بات نہیں ہے, ہم 1-1.5 مہینے کے اندر عمران خان کو سزا سنائیں گے, کیونکہ فی الحال ہمارا مسئلہ عمران خان کو سزا سنایا جانا ہے. باقی مسائل جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر حل ہوتے رہیں گے, کوئی اس میں کا بات نہیں ہے. اب دوسری طرف مقابلہ جن سے ہے وہ نواز شریف سے ہے, اور نواز شریف کی واپسی والا معاملہ بھی ڈاما ڈول ہے, میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب ان کے جو بہت ہی قریبی ساتھی ہیں عرفان صدیقی یہ کہتے ہیں جی کہ نواز شریف کی واپسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. 21 اکتوبر کو نواز شریف کی وطن واپسی کا جو پروگرام ہے وہ فائنل ہے. ان کے مطابق چند روز میں وہ UAE روانہ ہوں گے, اور وہاں سے عمرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ سعودی عرب یعنی عمرہ کریں گے UAE کے بعد, تو سعودی عرب سے عمرہ کرنے کے بعد وہ پھر واپس پاکستان کے لیے روانہ ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, ان کو روانہ ہو بھی جانا چاہیے, لیکن ان کو خبر ہو کہ ایک جماعت جو ان کی سہولت کے لیے بنائی گئی استحکام پاکستان پارٹی, آج ان کو اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر باقاعدہ رجسٹرڈ پارٹی کے طور کے اوپر تسلیم کر لیا گیا ہے, اور وہ الیکشن لڑنے کی اہل بھی قرار پا گئی ہے. دیکھیے علیم خان ہوں, جہانگیر خان ترین ہوں, یہ بنیادی طور پہ الیکشن لڑنے کے یہی لوگ تو اہل ہیں, اور ان کو پارٹی کون تسلیم نہیں کرے گا. اب دیکھیے نا کہ وہ آئے کہاں سے, ان کو لے کے کون آیا ہے, ان کے اوپر دستے شفقت کن کا ہے, ان کو کس بات کا اس ملک کے اندر مسئلہ ہے, کوئی روک ٹوک والی چیز دکھائی نہیں دیتی. اچھا ایک آج بڑی دلچسپ بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, پھر اگلی بات کی طرف چلیں گے, اور وہ ہے جو قومی اسمبلی 15ویں مدت مکمل کر کے گئی ہے. آج پلڈائٹ نے اس کے اوپر اپنی رپورٹ جاری کی ہے, اور بتایا گیا کہ جو شہباز شریف جس کے اندر یہ وزیر اعظم کی سارا کچھ تھے, اس نے قومی اسمبلی نے جمہوریت کو کمزور کیا ہے. سیاسی جماعتوں کے منتخب نمائندوں نے قومی اسمبلی کو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کیا. اب اگلی بات عثمان ڈار والی پریس کانفرنس تو ہو گئی, اب قربانی کے کچھ اور بکرے تیار کیے گئے ہیں. کون ہے؟ فیصل واوڑا جیسے لوگ تو کہہ رہے ہیں جناب کہ عثمان ڈار کے بعد جو ہے فروخ حبیب اور وہ صداقت عباسی کا نام لے رہے ہیں کہ وہ جناب اب اگلی پریس کانفرنس سے انٹرویو دیں گے. کچھ خبریں ایسی بھی ہیں, میرے پاس آج اطلاع آئی کہ کل یا پرسوں شاید جو شیخ رشید ہیں وہ لاہور میں کسی پریس کانفرنس میں, کسی ٹی وی شو میں یا کسی جگہ کے اوپر نمودار ہوں اور اس قسم کی چیزیں ہوں. دیکھیے ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں آپ کر لیجئے. ان چیزوں سے عمران خان کے ووٹر کو پہلے کتنا فرق پڑا ہے, عمران خان کو کتنا فرق پڑا ہے, اور سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے. رہی بات لوگ کہتے ہیں جی تحریک انصاف کے لوگ کیوں ٹوٹ رہے ہیں. دیکھیے مشکل وقت میں ہوتا ہے, چونکہ اب آپ کو لگ تحریک انصاف رہا ہے, یہ جو کاف لیگ ہے یہ کہاں سے بنی تھی؟ 95% یا 90% لوگ تو مسلم لیگ نون کے تھے. اگر مسلم لیگ نون ٹوٹ گئی تھی تو ہی کاف لیگ بنی تھی, چلے ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. وہ جو پیپلز پارٹی میں سے پیٹریاٹ گروپ نکلا تھا وہ کہاں سے نکلا تھا؟ پیپلز پارٹی میں سے نکلا تھا. اچھا اس کے بعد وہ کتنے لوگ تھے بھٹو صاحب کے بعد ان کی پارٹی, یہ ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے, ہماری بدقسمتی ہے. لیکن لوگ پھر وہ بھٹو بھی اقتدار میں واپس آیا, نواز شریف بھی واپس آیا, تو یہ چیزیں ہوں گی. یہ تو عمران خان کو سمجھیں مہر ہے واپس آنے والی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.